لوگ جو ہیں وہ نہتے نہیں ہیں، وہ پرامن نہیں ہیں، وہ آگ بھی لگا رہے ہیں، وہ کہیں فائرنگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو متشددانہ رویہ جو ہے وہ وہاں پہ پریویل کر رہا ہے اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کیے جائیں، اور اگر یہ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیا جائے۔ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کو فورسی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا زیادہ کیوس نہیں چاہتے تھے، لیکن اب وہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایمرجنسی پلس کی بات بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی مارشل لا ٹائپ کوئی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے کانسپریسی نکال رہے ہیں کہ شاید یہ اس طرف جانے کے لیے یہ سچویشن جو ہے وہ کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ کریٹ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال اچھی تو نہیں ہے، پریشان کن ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی سڑکوں پر پشاور سے لائے گئے لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ اس علاقے میں جہاں یہ موجود ہیں وہاں 2 ٹی وی چینلز کے دفاتر میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا ہے اور کچھ عملے کو یرغمال بھی بنایا ہے، اور ڈی چوک سے باہر ہی ہیں ابھی، مطلب ڈی چوک کے بالکل سامنے موجود ہیں، لیکن ڈی چوک میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ کوئی بڑی تسلی بخش بات بھی نہیں ہے کہ ڈی چوک میں داخل نہیں ہوئے، تو اتنی تعداد میں لوگوں کا وہاں موجود ہونا اور وہاں تک پہنچ جانا واقعتاً ہر پاکستانی کے لیے تشویشناک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہماری اطلاعات جس طرح سے آ رہی ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے 2 دن سے بلکہ 3 دن سے، کہ لوگ جو ہیں وہ نہتے نہیں ہیں، وہ پرامن نہیں ہیں، وہ آگ بھی لگا رہے ہیں، وہ کہیں فائرنگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو متشددانہ رویہ جو ہے وہ وہاں پہ پریویل کر رہا ہے اس وقت۔ اور دوسری طرف سامنے سے اسلام آباد کے اندر ہم نے، یعنی کہ جب سے یہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے ہیں، ایسا کوئی سین رپورٹ نہیں ہوا کہ پولیس نے ان پر کوئی تشدد کیا ہو یا رینجرز نے کوئی بڑی کارروائی کی ہو۔ اب ہونا کیا چاہیے، یا مطلب ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اب جو ہوگا وہ تو ہوگا، وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ عام پاکستانی جو کہ پرامن پاکستانی ہے، جو اپنے ملک کے اندر امن اور سکون چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، انتشار نہیں چاہتا، تو اس کے لیے یا وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کیے جائیں، اور اگر یہ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیا جائے، اور کتنی دیر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ ان کے اوپر تشدد کر کے مزید ان کو ان کی مرضی کے نتائج دینا میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مندی ہوگی۔ اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں اور نہیں روکا جا سکا، تو اب ان پر کوئی بھی تشددانہ کارروائی یا ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ انہیں وہ مطلوبہ نتائج دے دے گا جو وہ کچھ لوگ وہاں چاہتے ہیں۔ سارے لوگ یہ نہیں چاہتے ہوں گے، سارے لوگ کسی نعرے میں، کسی دکھاوے میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے عام آدمی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے اپنے مطلب مطالب اور ڈیزائن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر لوگ تو ملک سے باہر ہیں۔ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کو فورسی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا زیادہ کیوس نہیں چاہتے تھے، لیکن اب وہ ہو گیا ہے۔ تو اب جب ہو گیا ہے تو ان کو وہاں پہ بیٹھنے دینا چاہیے، مطلب بیٹھ تو وہ گئے ہیں لیکن کوئی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کارڈن آف کریں، ان کو ادھر رکھیں، رہنے دیں، کوئی کسی ایسی کارروائی سے ضرور روکا جائے کہ جس سے نقصان ہو، اور جس سے کوئی کسی کا جانی یا مالی یا ملک کا اسٹیٹ کا نقصان ہو، لیکن انہیں وہاں پہ کرٹین کر دینا چاہیے۔ ان کی جو وہاں پہ روکنا ہے یہ اس وقت زیادہ ضروری ہے، اور مذاکرات کی طرف تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اب مختلف
کانسپریسی تھیوریز ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو آنے دیا گیا، شاید اس سے کچھ اور نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو صورتحال وہ تھی، 3 سٹیپس جو وزیر داخلہ صاحب نے بتائے تھے۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ کرفیو لگا دیا جاتا، اور یہ کہ ان پہ تشدد کیا جاتا، کوئی گولی شولی چلا دی جاتی جواب میں، اور یا پھر یہ کہ ایمرجنسی لگ جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایمرجنسی پلس کی بات بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی مارشل لا ٹائپ کوئی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے کانسپریسی نکال رہے ہیں کہ شاید یہ اس طرف جانے کے لیے یہ سچویشن جو ہے وہ کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ کریٹ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے یہ لوگ آئے ہیں، اور اس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور عمران خان کی مسز ہیں، تو اس پہ اگر آپ کتنا بڑا کریک ڈاؤن کریں گے تو جتنا بڑا کریک ڈاؤن کریں گے اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو وہ مقاصد تو حل ہو گئے پھر، جن کو جس کے تحت کوئی آنا چاہ رہا تھا، وہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، اور جس کی طرف وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی اشارہ کیا کہ وہ خفیہ ہاتھ، تو وہ خفیہ ہاتھ ظاہر ہے کہ جو برقعے کے اندر، اب تو ویسے برقعے کے باہر بھی آ گئے، تو وہ جو اگر ان کے یہ ڈیزائن ہے تو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ ڈیزائن ان کا پورا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے تو فی الحال ہمیں کوئی ایسی رعایت ہوتی ہوئی ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ ابھی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک جسمانی ریمانڈ میں 8 دن کی توسیع ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے بہت سے کیسز ہیں، اور یہ وہ چلتے رہیں گے اور وہ اندر رہیں گے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف لا، آؤٹ آف کورٹ ان کو باہر بلا کے ان کے حوالے کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ آپ کے لیڈر ہیں جی، یہ لوگ ان کو لے جائیں اٹھا کے، ان کو جا کے پوجیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں سے مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کسی قسم کے مذاکرات کی جو کوشش ہوگی یا ان کو، تو وہ ان کے اور مزید حوصلے بڑھانے کی اور خود جھکنے کی بات ہوگی۔ اگر ریاست نے ریسٹرینٹ کیا ہے اور ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے تو بالکل یہ اچھا کیا ہے، تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو، جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس سے آگے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو فی الحال جو تھی وہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔